موبائل دیکھو نا، موبائل اٹھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بكل شيء علیم. یستفتونک فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، استفسار کرتے ہیں آپ سے. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک، ان امرؤ ہلک، ایسا مرد
جو ہلاک ہوا، وقت پورا کر دیا اس نے اپنا، لیس لہ ولد، کہ اس کے لیے ولد نہ ہو، اوپر نیچے کچھ نہ ہو، نہ والد ہو نہ ولد ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کے لیے صرف ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے اس کا آدھا ہوگا جو اس نے چھوڑا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر ایسی کوئی عورت فوت ہو جائے کہ اس کے باپ ماں میں سے یا نیچے اولاد میں سے کچھ نہ ہو، تو یہ بھائی اس کا پورا وارث ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر مرنے والے کی دو صرف بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ بہنیں ہی صرف ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو یہ بھائی جو چھوڑ گیا ہے اس میں 2/3 کی وہ برابر حصے دار ہے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں اس کے باپ ماں میں سے اولاد مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی مرنے والے کے بھائی اور بہنیں ہوں، لیکن نہ اس کی اولاد ہو نہ والدین ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہی اصول جو پہلے ہے کہ ہر مرد کو 2 بہنوں کے برابر، 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج جیسے یہ 2022 کا آخری جمعہ ہے، ایسے ہی الحمدللہ سورہ النساء کا بھی یہ آخری جمعہ ہے، یہ آخری آیہ مبارکہ ہے سورہ النساء کی، جو آج کے سبق میں آپ سن چکے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ ایک دو چیزیں گزشتہ سبق میں رہ گئی تھیں جو پچھلے دوسرے خطبہ میں پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کائنات کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم نے قرآن ہی کو برہان کہا ہے۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس سے ہر طرح کا شک و شبہ ظاہر ہو جائے۔ جس میں کسی طرح کی
شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور نہ ہی کوئی چاہے تو اس میں شک ڈال سکے، اسے کہتے ہیں برہان۔ ماننے والے کی اپنی مرضی ہے، وہ مانے تو مانے، نہیں مانے تو نہ مانے۔ کسی انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں دی گئی۔ انسان عام انسان ہے، اللہ رب کریم نے اپنے چنے ہوئے انسانوں کے ذمہ بھی یہ نہیں لگایا کہ آپ کو ہر حال میں بات کو منوانا ہے۔ ماننے والے کی مرضی ہے، وہ مانے، نہیں مانے تو نہیں مانے۔ ہاں، بات کا پہنچا دینا یہ اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لگایا تھا، اور کوئی نبی بھی زمانے میں آیا تو اس نے بات کو چھپایا نہیں بلکہ واضح کر دیا، بتا دیا۔ جس اللہ نے یہ کائنات کا پورا نظام بنایا ہے، اور پھر صرف بنایا ہی نہیں، انسان سے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، بلکہ انسان جہاں بستے ہیں، یعنی دنیا، یہ جو زمین ہم کہتے ہیں، اس زمین سے کہیں محیط چیزیں ہیں جو اللہ رب کریم نے بنائی ہے، اور ان کو پابند کر دیا ہے کہ آپ کو اس معاملے میں ایسی ذمہ داری ہے، آپ کو اس پورا کرنے پر لازم ہے۔ یعنی زمین سے بڑا سورج ہے، ابتدائے زمانہ سے آج تک اور رہتی دنیا تک، آج سے جو سورج کے طلوع کا وقت آج سے 1000 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد اگر دنیا قائم رہی تو ٹائم اس کے طلوع کا جو آج کی تاریخ میں ہے، جو 28 29 دسمبر کا جو آج کا ہے، وہی 200 400 500 سال بعد بھی اگر یہ ٹائم آئے گا تو یہ اس دسمبر کی اس تاریخ کو یہی سورج کے طلوع کا وقت ہوگا۔ اگر اللہ رب کریم نے اس سورج کو اتنا پابند کر دیا ہے تو یہ انسان اس کے مقابلے میں شے کیا تھی کہ کل سورج کی کرن نہیں نکلی، ہر چیز ٹھٹر گئی تھی، آج اس سورج کی کرن نکلی ہے تو صحیح معنوں میں پسینے بھی نکلے ہیں، لوگ ہیں، پسینہ آ گیا ہے۔ گویا وہ اتنی بڑی شے جو تھوڑے سے وقت میں نہ نکل کر انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہے، مسلسل نکلے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن وہ اپنے معاملے میں اس طرح پابند ہے کہ اس میں 1 منٹ کی تاخیر یا 1 منٹ کا پہلے اس کا ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ جس رب کائنات نے اس کو اس پر پابند کیا ہے، وہ انسان کو چاہتا تو اس طرح پابند کر دیتا، لیکن انسان کو ان ساری مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ اس کا شرف یہ تھا کہ اسے عقل، فکر، غور اور تدبر کے لیے اللہ رب کریم نے یہ ایک ایسا حصہ ادا کر دیا۔ بدقسمتی سے
ہمیں اسی پر پابندی لگا دی گئی کہ جب دین کا معاملہ ہو تو آپ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں لیکن عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ برہان وہ قاطع دلائل ہیں، برہان کہ جو ہر حال میں سچا ہے، پختہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہے برہان۔ قرآن نے قرآن کو دوسری جگہ نور بھی کہا ہے۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو اشیاء کے دیکھنے میں ممد و معاون ہو، ایسی روشنی پھیلی ہوئی جو اشیاء کو دیکھنے میں ممد و معاون ہو، مدد دیتی ہو اس میں، جس کا ادراک ایک تو بصیرت سے ہے، اور بصیرت میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری انسان کے پاس عقل سلیم ہے۔ اللہ کی کتاب ہی ہے، لیکن جب تک عقل سلیم سے کام نہ لیا جائے اس وقت تک کتاب کو سمجھا جا نہیں سکتا۔ گویا یہ بصیرت جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور دوسری عقل کی شکل میں، یہ روشنی جب تک اکٹھی نہیں ہوتی اس وقت تک بصیرت ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا بصر سے ادراک ہے اس کا، جیسے چاند کی روشنی ہے، سورج ہے، ستارے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ انسان اپنے معاملات میں چلنے پھرنے کے لیے اس سے کام لیتا ہے، تو وہ بصر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لیے یہ اگر آپ کا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو دوسری طرف اللہ رب کریم نے یہ آنکھ دی ہے، آنکھ کے اندر اللہ نے بصارت رکھی ہے۔ اگر سورج کی روشنی ہو لیکن آنکھ میں خدا نہ کرے کہ روشنی نہ ہو، یعنی اندھا سورج کے ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، اور آنکھوں والا اگر یہ دوسری روشنیاں ختم ہو جائیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، گھوپ اندھیرا ہو، تو آنکھیں دیکھنا چھوڑ دے گی۔ جیسے یہ انسان کی نظر اور یہ باقی ساری چیزوں کی روشنی میں سے کوئی روشنی ہو تو انسان راہ پا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی اگر اللہ کی کتاب موجود ہے اور عقل فکر نہیں ہے تو پھر انسان راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ کی طرف سے یہ جو بصائر ملے ہیں، ان بصائر کے ساتھ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بصیرت عطا کی گئی ہے، اگر یہ دونوں آپس میں اٹیچ ہوں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے راہ راست مل جائے گی۔ اور یہ چیزیں بار بار بیان کی جاتی ہیں، آپ سنتے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے۔ بات پھر وہی ہے کہ انسان عقل و فکر کا استعمال نہ کرے تو بات نہیں بنتی۔ اسے صراط مستقیم کہا ہے، تو
تو صراط مستقیم پانے کے لیے اس کتاب کی طرف رجحان اپنا کرنا جس کتاب کے متعلق صاحب قرآن نے کہا حبل اللہ المتین وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ اللہ کی طرف سے رسی مضبوط سہارا، حبل اللہ مضبوط سہارا، رسی اللہ کی طرف سے، اور وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ جو صراط مستقیم ہے۔ آج دنیا جہان میں یہی ایک کتاب ہے جس سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ شاید اس کے قریب آنے کو اب ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ فرمایا یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یستفتونک آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ آج زمانے میں جگہ جگہ مفتی بیٹھے ہیں، نہیں فلاں مفتی صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں مفتی صاحب۔ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یستفتونک فی النساء، عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھا، قل اللہ یفتیکم، وہاں بھی فرمایا اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ گویا یہ فتویٰ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ فتویٰ دے اور انسان فتویٰ وہ لے۔ لیکن ہمارا مفتی جو حقیقت میں مفتی نہیں ہے، وہ تو مولی مولا ہے۔ صرف آپ آئے ہو تو کیا لائے ہو، آپ جا رہے ہو تو کیا دے کے جا رہے ہو۔ ہم آئے ہیں تو آپ نے ہمارے لیے کیا تیار کیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں تو ہمارے لیے کیا تیار کر کے لائے۔ یہ مفتی ہے، اور ہمارے ان مفتیان کی یہ حالت ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے متعلق سوال ہوا ہے۔ کلالہ کے متعلق پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 12 سورہ نساء کی، جہاں سارا وراثت کا قانون بتایا گیا ہے۔ اس کی وضاحت وہاں کر دی گئی تھی، مزید کچھ بات باقی رہ گئی۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا تو اس کا جواب دے دیا گیا۔ کلالہ کے متعلق جو لمبی آیت میں جو بات بتائی گئی، آیت نمبر 12، فرمایا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کہ کوئی مرد یا عورت کلالہ چلا جائے، اب کلالہ میں ایک تو یہ بات ہے کہ جس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو، نیچے بھی کوئی نہ ہو، نہ والد والدہ نہ اولاد،
والد والدہ بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں. بیوی ہے تو اس کا حصہ ویسے مقرر ہے، ظاہر ہے اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ لے گی، اولاد ہے تو 8واں حصہ. یہ پہلے بات طے ہو چکی. اب فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. ہر ایک کو ان میں سے چھٹا حصہ، اور اگر وہ زیادہ ہیں تو ثلث میں وہ سارے شریک ہو جائیں گے. گویا اس میں بھائی ہیں یا بہنیں سارے برابر کے شریک ہیں. مضمون دونوں ملا کر پڑھے نہ اگر تو بات مزید وضاحت ہو جاتی ہے. ایک کلالہ وہ ہے جس کا والد نہیں ہے، ایک وہ ہے جس کا والد ہے لیکن والد کے اپنی اور کوئی اولاد نہیں ہے. ایسا ہے کہ کسی مرد کی شادی ہوئی ایسی عورت سے جس کے پہلے بچے موجود ہیں. مرد کی یہ شادی جس میں عورت کے ساتھ بچے موجود ہیں، اللہ نے کوئی بیٹا یا بیٹی دے دیا، ایسا ممکن ہے؟ پھر وہ بچہ اپنی عمر کو پہنچا اور وفات پا گیا، یعنی عمر پوری کر گیا آپ نے. اب ظاہر ہے کہ باپ اس کا موجود ہے، وراثت کا حق تھا باپ کی طرف چلا جائے، لیکن باپ کی اور کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اور وہ بہن بھائی جو اس کی ماں سے تو سگے ہیں نا، ماں سے سگے ہیں، باپ سے نہیں ہیں، ان کے ہاں جب اس کی وہ وراثت تقسیم ہوگی تو جو اس کا ہے وہ اس میں سے آگے بھی اس کی اولاد نہیں ہے، اور اوپر جو اس کے ساتھ بہن بھائی ہے وہ باپ میں سے نہیں ہے. تو اگر وہ ایک ہے تو چھٹا، اور اگر زیادہ ہے تو تیسرا حصہ ان بچوں میں تقسیم ہو جائے گا جو ماں میں سے کس کے بنتے، یعنی ماں سے. اور وہ جو باپ میں سے ہوں وہ ویسے ہی حقیقی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے باپ میں اگر ہوں، یعنی مائیں الگ الگ ہوں، باپ ایک ہے، تو پھر وہ مرنے والا اگر کلالہ چلا گیا ہے، یعنی اس کے آگے نسل کوئی نہیں ہے، تو وہ باپ کی طرف اس کا مال سارا تبدیل ہو جائے گا جو باپ میں جا کر تقسیم باپ کی وفات کے بعد ہوگا. اور اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، اور وارث اس کے صرف بہن اور بھائی رہ جاتے ہیں جو اصل میں وارث نہیں ہے بلکہ اسبات ہیں. بہن بھائی وارث نہیں ہوتے، وہ اسبا میں آتے ہیں. اور اسبات کے لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. اگر کوئی ایسا آدمی جاتا ہے جس کے والدین میں بھی کوئی نہیں اور اولاد بھی اس کی کوئی نہیں، تو ظاہر ہے اب اسبات میں معاملہ جائے گا، تو اسبات میں جا کر پھر نصف اس کی بہن کی طرف چلا جائے گا، اور باقی نصف اگر اس کے چچا ہے تو وہ ان کی طرف جائے گا. اگر چچا بھی نہیں ہے تو پھر وہ پھپھی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اسبا میں پھر پھپھی آ جائے گی. یہ اس کے لیے ہے جس کے ماں باپ میں سے بھی کوئی نہیں اور اولاد میں سے بھی کوئی نہیں، اور اس کے بہن بھائی ہیں جو حقیقی بہن بھائی ہیں، یعنی وہ ماں سے اور باپ سے دونوں طرف سے اس کے سگے ہیں.
یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا اگر مائیں الگ بھی ہوں باپ ایک ہے تو پھر یہ حقیقی رشتہ بنے گا. مائیں الگ ہیں باپ ایک ہے تو وہ حقیقی رہیں گے. ماں ایک ہو باپ الگ ہوں تو وہ حقیقی بہن بھائی نہیں بنیں گے. کیونکہ ان ساری چیزوں کی وضاحت چاہیے تھی. اللہ رب کریم نے ان کو اس انداز سے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اس بات کو تفہیم کر سکتا ہے, اپنے ضرورت کے مطابق اس سے تفہیم لے کر اپنا اس کے مطابق فیصلہ کر لے. دراصل بات یہ تھی کہ موت ایسی شے ہے کہ کسی انسان کو اس سے مفر نہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تم پورا اپنے اعمال کا اجر پالو گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ہم نے کامیابی سمجھا دنیا کا مال متاع عزت وقار عہدہ, ہماری کرسی, اسے ہم نے وقار سمجھا ہے, عزت سمجھی ہے, کامیابی سمجھی ہے. یعنی ہر شخص یہ کہتا ہے جس کے مال اولاد ہو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا ہے. حالانکہ مال و اولاد والا کامیاب نہیں ہے. یہ کامیابی تو اتنی مختصر کامیابی ہے جس کے ایک اگلے لمحے کا بھی علم نہیں ہے. ملک کا وزیر اعظم وفات پا جائے یا کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے اور آپ کے ضلع میں ہے, کوئی ڈی سی ہے, ڈی ایس پی صاحب ہے, ایس پی صاحب ہے, جتنے بھی عہدے دار ہیں, آپ مرتے نہیں ہیں. کسی مرنے والے پر کسی نے کہا ہو کہ یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میت لے جائی جا رہی ہے, میت لے گئے ہیں, میت اٹھا لی گئی ہے, جنازہ جا رہا ہے. وہ عہدہ ساتھ ہے, اتر گیا ہے ساتھ. وہ پھول اس وقت تک ہے جب تک انسان کی یہ سانس چل رہی ہے. یہ جسم اور جان کا جب تک الحاق ہے تب تک وہ پھول کام کرتے ہیں. ابھی یہ حاضر سروس ہے لیکن وہ جو وقت تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. تو یہ حاضر سروس چاہے وہ کتنے اعزاز میں جا کر کیوں نہ دفن کر دیا جائے, لیکن وہ چیز اس کی باقی نہیں رہی کہ آج بھی یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں, آج بھی یہ ڈی سی صاحب ہیں. کبھی ایک وقت تھا کہ وہ بہلائی کال آ گئی, کس کی؟ فلاں صاحب کی کال ہے. ابھی بچے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میں فلاں کا بچہ ہوں, میرے یہ کام ہے. سبھی کہتے ہیں یار خیر ہے, کر لیتے ہیں, عہدے کو سلام ہے. کون یاد کرتا ہے کہ کیا تھا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیاب تو وہ ہوا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا.
آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا جو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی۔ نتیجہ تو نتیجہ ہے، کامیاب ہونے والا ناکام نہیں اور ناکام ہونے والا کامیاب نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کامیاب بھی ہے اور ناکام بھی ہے، اور ناکام بھی ہے تو کامیاب بھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں سارے معاملات ہیں۔ اس کے ہاں تو یہ فکس چیز ہے کہ بھئی تم ماشاءاللہ زندگی اچھی گزار کے آئے ہو، معاملات سے زندگی اچھے تھے، کسی کا کوئی معاملہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، ان میں کوئی کوتاہی ہے، اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے۔ بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا مومن، بڑا حاجی صاحب، حضرت کیا بات ہے، واہ! لیکن ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے ہیں کہ اللہ میرا یہ حساب اس کے ذمہ ہے، اللہ میرا یہ حساب اس کے ذمہ ہے، اللہ میرا یہ حساب اس کے ذمہ ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ اس وقت جب وہ بہن آئے گی جس کے لیے آج ہم نے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے دے گئی ہے، اندر سے وہ کتنی خوش ہے یہ تو وہ جانتی ہے۔ وہ بچے جو اس کے ہیں یہ تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ننھال میں کیا سلوک کیا گیا ہے۔ کوئی ایک سامنے آ کر اگر یہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا خیال کرو، ایک پالیشت زمین کسی کی ہوئی تو ساتوں زمین تک اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی۔ آج تم یہ کمیٹیاں بنا کر اتنی مساجد کو، اتنے مدارس کو اور اتنے سلسلوں کو بنائے بیٹھے ہو، اگر وہ حصہ ہی تمہارا اپنا اس میں نہ ہوا یا حصہ ہوا تمہارا غلط طریقے سے اٹھایا ہوا، ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو کنٹرول میں کر لیا ہوا، کل قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دے پاؤ گے؟ وہ سجدہ گاہ تمہارے لیے سجدہ گاہ نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہو گئی، ناپاک ہو گئی، وہ تو سجدہ گاہ حرام ہو گئی۔ جو سجدہ گاہ تم نے اس طریقے سے بنائی کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس طریقے سے بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، کس کام رہا وہ سارا محنت کرنا؟ فرمایا نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی مانند مت ہو جاؤ جو سارا دن چرخا کاٹتی ہے، کاٹ کاٹ کے وہ ایک ایک تند بنا بنا کر وہ اکٹھا کرتی ہے۔ نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، چھتھی پڑتی ہے، تھوڑا سا کوئی اوپر نیچے بات ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تمہاری یہ تہجدیں، تمہارے یہ نمازیں، تمہارے یہ روزے، یہ بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا، یہ سردیاں تمہیں جا کر ان اندھیروں میں اس طریقے سے برداشت کرنا، یہ مال خرچ کر کے یہ حج کرنا اور سارے سلسلے قائم کرنا، بتائیے تو ذرا اس وقت کس کھاتے میں چلا گیا جب اس کا کوئی مقصد اور فائدہ ہی باقی نہ رہا۔ التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، وہ عورت کی کوئی شک، محنت میں کوئی شک ہے جس نے ایک ایک تند کر کے سوت کاتا ہے، لیکن کس مقصد رہا؟ ہمارے ہاں پنجابی کا ایک محاورہ کہتے ہیں بھریا ہوتا جانیے جدا توڑ چڑھے۔ اس بھرے کا کیا فائدہ جو منزل تک پہنچتے ہوئے تک گر جائے اور ٹوٹ جائے؟ مقصد تو تھا کہ وہ منزل تک پہنچے،
منزل تک نہیں پہنچا، بے سود ہے، بے مقصد ہے، اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں، رائے گاں ہے۔ تو رائے گاں محنت نہیں، محنت وہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ہو، جس کا نتیجہ صحیح نکلے۔ مرنے والے کی تو ہر انسان جو مرتا ہے اس کی ایک اپنی الگ پوزیشن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی موت آئے گی تو اس کے مطابق ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کی کیفیت کیا تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک تو نہیں کہ ہمیں مرنا نہیں، مرنا ہے۔ مرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ سب چھوڑ مرنا ہے، کچھ لے کے نہیں مرنا۔ کوئی چیز انسان کی، جیسے میں نے عرض کیا، اگر عہدہ ساتھ نہیں رہے گا تو زمین ساتھ رہے گی نہیں، وہ انتقال دوسروں کے نام منتقل ہو جائے گی، وراثت چڑھ جائے گی، انتقال ہو جائے گا۔ جو پیچھے ورثاء ہیں ان میں وہ تقسیم، نہ عہدہ رہا نہ زمین۔ جب بینک بیلنس ہے وہ اسی کے نام چلتا رہے گا، بند ہو جائے گا۔ 3 سال 5 سال بینک والے دیکھیں گے، جب کوئی صورت نہیں، کسی نے نکلوایا نہیں تو وہ کلوز، ختم، گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا۔ اگر مرنے والے کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ مر گیا ہے اور کلالہ ہے، جیسے فرمایا جائے کلالہ ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس میں نہ ورثاء میں کوئی ہے نہ اسباب میں کوئی ہے، ایسا آدمی بھی تو مر سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے علاقے سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، نہ والدین کا ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بس سکتے ہیں ایسے انسان، کہ ایک انسان ایسی جگہ جا کر بس جاتا ہے کہ اس کا پیچھے کا پتہ ہی کوئی نہیں اور آگے اس کی اولاد بھی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے جب پیچھے کا نہیں پتا، نہ اس کے بہن بھائی، نہ کوئی چیز علم ہی نہیں ہے، ایسا آدمی اگر وفات پا جائے تو اس کی جو ترکہ چھوڑا ہے گورنمنٹ اس کے بارے سے۔ ہاں اگر وہ کسی کے پاس رہ رہا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اگر چاہتا ہے تو تیسرے حصے تک وہ اپنی وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں کو میرا یہ، باقی معاملہ ختم، گورنمنٹ لے جائے گی۔ گویا ہر مرنے والے کی حیثیت کے مطابق اس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے۔ تو اصل یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ میں سے کسی کو باقی رہنا نہیں ہے۔ جب آپ میں سے کسی کو باقی رہنا نہیں ہے تو پھر یہ جو دنیا میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان کا اتنا تمہیں غم کیوں لگ گیا ہے؟ یہ جاہ و جلال، یہ عزت وقار بہت اچھا، لیکن اگر آخرت کے لیے بلائیاں اکٹھی کر لیں تو الحمدللہ یہ اللہ کا بہت فضل ہوا کہ آپ کی آخرت کے ساتھ دنیا بھی کامیاب گزری۔ لیکن بدقسمتی سے اگر یہ دنیا بہت بھی کامیاب ہو گئی، آخرت تباہ ہو گئی، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، فائدے کا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اس کے مطابق زندگی ہماری آخرت کی زندگی کامیاب کرے گی، اس کے خلاف ہوئی تو زندگی آخرت کی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ حلق ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اس کی کوئی آیت کسی آیت کے ساتھ یا کسی حدیث رسول کے ساتھ بھی منسوخ نہیں ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے. قرآن کریم کی ہر آیت قابل عمل ہے لیکن حالات اور وقت کے مطابق. دیکھیے، وضو نماز کے لیے فرض ہے لیکن بعض حالات اور وقت ایسے آ جاتے ہیں کہ وضو کی بجائے تیمم لازم ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وضو کی فرضیت ختم ہو گئی یا منسوخ ہو گیا ہے. یا نارمل حالات میں تیمم منسوخ ہے؟ نہیں، وہ حالات کے مطابق ہے. بالکل اسی طریقے سے ہر ایک چیز کا ایک اپنا مقام اور اپنا وقت کے مطابق عمل ہے اس کا. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ منسوخ ہو چکا ہے. سابقہ شرائع بھی منسوخ اس طرح نہیں ہے، البتہ ایسا ہے فرمایا کہ ان میں سے جو انہوں نے اوپر نیچے کیا نا لوگوں نے، اللہ رب کریم نے اس کو صاف کیا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اسی طرح کی یا اس سے بہتر طریقے سے اللہ رب کریم نے اس کو بھیجا ہے. یہ نہیں کیا کہ وہ ساری پچھلی شریعت ختم کر کے نئی شریعت کو لائے ہیں. نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ لوگوں نے جو اس میں اوپر نیچے کیا تھا اس کو صاف اور پاک کر کے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم یہ تقریباً تیسری صورت اب یہاں مکمل کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ 2-3 جمعے 4 اس پہ لگ گئے تھے، اور پھر ایک اور صورت بھی ہماری سورہ العنکبوت ہم نے مکمل کی تھی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ النساء ہماری تکمیل کو پہنچی ہے. بہت سارے مضامین ہیں جو ہم نے اس کے اندر سیکھے ہیں. خصوصاً نساء عورت کو کہتے ہیں، تو عورتوں کے مسائل، آئلی زندگی ساری تقریباً اس کے اندر، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پیدائش، نکاح، اور پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل اور وفات اور وفات کے اندر جو مسائل ہیں یعنی وراثت کے، وہ تقریباً ہم بتفصیل اس سورہ مبارکہ میں سن چکے ہیں. تو جب آئلی زندگی کے مکمل معلومات اس کے اندر موجود ہے تو پھر انسان ادھر ادھر کیوں آخر ٹکرے جا کر مارے گا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کچھ اور کی طرف وہ دھیان کرے کہ میرے لیے یہ راہ ہدایت ہو. اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ یہ نور ہے، یہ فرقان ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے شک و شبہ سے پاک ہی نہیں، شک و شبہ کو ظاہر کرنے والی ہے. شک و شبہ سے صرف پاک نہیں بلکہ جتنے شکوک و شبہات ہیں زندگی کے ان کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے. اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس عقل، فکر اور شعور کو حاضر کر کے، صاف ستھرا کر کے، برائیوں اور نجاستوں سے پاک کر کے، غیروں کی چیزوں سے اس کو صاف اور پاک کر کے پھر اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کریں. یہی میری اور آپ کی نجات کا سبب ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سورہ المائدہ کا آغاز ہے، کوشش کیجیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمت کر کے سورہ المائدہ کا پہلے کچھ نہ کچھ خاکہ ضرور پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے تشریف لائیے. اگر کوئی بات سنتے ہوئے ایسی لگتی ہے کہ آپ کی تفہیم میں وہ نہیں ہے
تو آپ میرے ساتھ بات کیجئے، میری تفہیم نہ ہوئی تو اللہ کرے میری اصلاح ہو جائے، اگر آپ کی تفہیم میں کوئی بات ایسی نہ آئی ہو تو اللہ کرے آپ کی پھر اس سے اصلاح ہو جائے۔ یعنی ہم سارے اصلاح چاہتے ہیں، میں اپنی اور آپ اپنی۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں اور اصلاح کرتے ہوئے اس دنیا سے کرتے کرتے ہی چلے جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔